بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائرز ٹی وی لارڈس کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ڈسکس ہونے جا رہا ہے اس میں دو چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ ایک تو پی پی سی کا جو چیپٹر 15 ہے، اوفینس ریلیٹنگ ٹو ریلیجن یا بلاسفیمی لاز ان پاکستان کہہ لیں، یہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں 295 سے لے کر 298 تک پورا چیپٹر ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بات بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 20۔ اس کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں کچھ این جی اوز، فنڈیڈ این جی اوز جو ہیں، وہ اس آرٹیکل کو کا سہارا لے کر یا اس کی غلط تشریح کر کے گمراہ کرنے کی مسلمانوں کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے، یا وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کو، دیکھیں جی یہ آئین ان کا یہ رائٹ دے رہا ہے، لیکن یہ جو ہے فلاں اوفینسز جو ہیں ہم پہ لگا دیے جاتے ہیں، اور یہ اوفینس جو ہیں یہ فلاں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے جو ہے فریڈم آف ریلیجن، پروفیس ریلیجن اینڈ مینیج ریلیجس انسٹیٹیوشن، یہ آرٹیکل ہے بیسیکلی جو کانسٹیٹیوشن کا ہے۔ اس کو جو ہے وہ لے کر الٹی سیدھی جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کر کے جو ہے اس کو جوڑا جاتا ہے، اور اس کو جو پاکستان کے لاز ہیں، کچھ لاز تو ایسے ہیں ریلیجن کے ریلیٹڈ جو 1927 سے میں جو ہے وہ اوفینس اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اوفینسز ہیں ان میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور کب امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ شارٹلی ڈسکس کر لیں گے، اور ان اوفینسز کی سزا کیا ہے اور یہ اوفینسز کیا ہیں، یہ ان شارٹلی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ضروری ڈسکس کرنا ہے وہ آرٹیکل 20 ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، فریڈم آف پروفیس ریلیجن اینڈ مینیج ریلیجس انسٹیٹیوشن۔ اس کا جو ہے پہلا حصہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری ہے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ جو ہے وہ پروفیس کر سکتا ہے، دعویٰ کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، پریکٹس کر سکتا ہے، اینڈ پروپوگیٹ، تبلیغ کر سکتا ہے۔ یہ تین کام کسی بھی مذہب کا پاکستانی شہری پاکستان میں رہ کر اس کو فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہے۔ اب اس ہر جو بھی کانسٹیٹیوشن یا جو بھی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی دنیا کا قانون بنتا ہے، تو اس کے پیچھے لیجسلیچر کی انٹینشن ہوتی ہے۔ جو لیجسلیچر ہوتا ہے جس نے قانون بنانا ہوتا ہے، اس قانون بنانے کے پیچھے اس کی انٹینشن ہوتی ہے۔ اس 20 جو آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کے پیچھے بیسیکلی انٹینشن کو ہم دیکھنا ہے۔ یہ جو ڈسکس ہم نے اس کا کر لیا کہ ہر پاکستانی شہری کو رائٹ ہے کہ وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ پروپوگیٹ کر سکتا ہے، وہ پریکٹس کر سکتا ہے، وہ پروفیس کر سکتا ہے اپنے مذہب کو۔ اینڈ بی اس کا جو ہے سیکشن وہ یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلش مینٹین ریلیجس انسٹیٹیوشن، مندر، مسجد، مندر، گرجا گھر، چاہے کسی قسم کی عبادت گاہ ہے، اس کو مینٹین کر سکتا ہے، اسٹیبلش کر سکتا ہے۔ یہ ہر پاکستانی شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کر دیا ہو، جس نے اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اس کے لیے ہے یہ رائٹ، اس کے لیے ہے جو کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، جو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور جو ہے نعوذ باللہ کروڑوں بار لعنت ہو مرزا غلام احمد قادیانی پر، جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ بطور مسلمان ہر مسلمان کا ختم نبوت پر یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت پر ہمارا جو ہے وہ پکا سچا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اور جو ایک لاہوری گروپ ہے، قادیانی گروپ ہے، وہ ان کو اسی آئین نے ڈکلیئر کر دیا ہے غیر مسلم، لیکن اقلیت ڈکلیئر نہیں کیا۔ ان کو اقلیت ڈکلیئر اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ آئین، پاکستان کے آئین نے ان کو
غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس جو آرٹیکل ہے اس کے پیچھے انٹینشن کو ڈسکس کرتا ہوں میں۔ اس کے پیچھے انٹینشن یہ ہے کہ ریلیجیس جو فیلنگ ہے کسی بھی پرسن کی، اس کے سیف گارڈ کے لیے یہ آرٹیکل بنایا گیا۔ لیکن اگر کوئی ہماری دل آزاری کرتا ہے، جس طرح کے قادیانی جو ہیں، اگر وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں گے تو وہ ہماری دل آزاری کریں گے۔ اگر کوئی قادیانی جو ہے وہ اپنی جو کیا نام ہے اس کا، اپنے آپ کو مسلمان کہے، یا کسی بھی پرسن کو جو ہے وہ کہے کہ یہ نبی ہے نعوذ باللہ، تو پھر وہ اس کو جو ہے غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اقلیت کے وہ رائٹ نہیں لے سکتا کسی بھی صورت، اس کو اقلیت کی جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں یا جو بھی بینیفٹس ہوتے ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے اور نہ ہی دیے جائیں گے۔ تو یہ سیف گارڈ آف ریلیجس بیسیکلی وہ ہماری بطور مسلمان فیلنگس کو ہرٹ کرتے ہیں، اس لیے قانون ان کو سزا دیتا ہے یا قانون ان پر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے اور وہ جرم کرتے ہیں۔ تو یہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 20 ہے، اس کا جو ہے یہ سیف گارڈ آف ریلیجس فیلنگ کے لیے اس کی انٹینشن بیسیکلی تھی۔ وہ الٹا ہماری دل آزاری کرتے ہیں اور اس لیے ان پر جو ہے وہ قانون جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ 15 ہے، پی پی سی کا، آفینس ریلیٹنگ ٹو ریلیجن۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف کہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی کیا ہے۔ بیسیکلی جو ہے ہمارا ٹاپک 295 پی پی سی سیکشن سے شروع ہوتا ہے۔ پی پی سی 295 سیکشن یہ کہتا ہے انجورنگ اور ڈیفائلنگ آف ورشپ انٹینٹ ٹو انسلٹنگ دا ریلیجن آف اینی کلاس۔ 295 یہ کہتا ہے کسی بھی عبادت گاہ کی بے حرمتی کرنا، چاہے اس میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد کی بے حرمتی کرنا، بلکہ کسی کی بھی عبادت گاہ کی بے حرمتی کرنا ایک جرم ہے۔ اس پر 295 لگتی ہے اور اس کو جو ہے وہ 2 سال سزا ہے۔ جان بوجھ کر کسی کی عبادت کو کوئی بندہ جو ہے وہ عبادت گاہ کو جو ہے وہ کیا نام ہے بے حرمتی کرتا ہے یا ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے، تو اس پر 295 سیکشن جو ہے وہ سمپلی 295 سیکشن لگے گا اور اس کو 2 سال سزا یا جرمانہ یا دونوں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ 295 اے سیکشن جو ہے اس کے بعد آتا ہے۔ 295 اے جو سیکشن ہے یہ 1927 میں امینڈ کیا گیا تھا۔ 1927 کو یہ پی پی سی میں ایڈ کیا گیا تھا۔ پی پی سی تو اس وقت نہیں تھی۔ کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ جو 1927 تھا، ڈیلیبریٹ کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر، اینڈ ملیشیس ایکٹ بدنیتی پر مبنی کوئی بھی ایکٹ انٹینٹڈ ٹو انسلٹ ریلیجس فیلنگ آف اینی کلاس اور ریلیجس بلیفس۔ کسی بھی مذہب سے چاہے کوئی بندہ تعلق رکھتا ہے، اس کے جذبات کو بدنیتی پر جان بوجھ کر، بدنیت ہو کر، اس انٹینشن کے ساتھ کہ اس کے جو ہے جو مذہبی جذبات ہیں مجروح ہوں گے، اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے، وہ اسپوکن یا ریٹن یا کسی بھی طرح سے، چاہے وہ بول کر کرتا ہے، لکھ کر کرتا ہے، یا اپنے کسی ایکٹ کی کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس سے جو ہے یہ ریلیجس بلیفس یا ریلیجس جو ہمارا عقیدہ ہے یا بلیفس ہیں، چاہے وہ بطور مسلمان ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے جو فیلنگز ہیں ریلیجس یا کسی بھی اور مذہب کی، تو اس پر جو ہے 295 اے سیکشن لگے گا اور اس کی جو سزا ہے وہ 10 سال اور جرمانہ یا دونوں، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ ہے جی 295 اے سیکشن۔ 295 بی سیکشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے ڈیفائلنگ ایٹسٹرا ہولی قرآن پاک۔ یہ جو ہے بے حرمتی کرنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بے حرمتی کرنا قرآن پاک کی، اس کے حوالے سے کوئی بندہ ایسی کوئی حرکت کرتا ہے، وہ بھی ریٹن ہو، اسپوکن ہو، یا کوئی ایکٹ ایسا کرتا ہے، کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کرتا ہے جس سے جو ڈیفائلنگ ہو
نعوذ باللہ بے حرمتی ہو قرآن پاک کی، تو اس پر 295 سیکشن جو ہے وہ اس پر لگے گا، اور اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے۔ اور یہ 295 جو ہے یہ ایڈڈ کیا گیا PPC امینڈمنٹ آرڈیننس 1 آف 1982، 1982 میں یہ ایڈڈ کیا گیا تھا PPC میں 295 سیکشن کہ کوئی بھی بندہ قرآن پاک کی جو بے حرمتی کرتا ہے اس کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ یہ ہے جی 295 ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب جو ڈسکس کرنا ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ سیکشن ہے، یہ ہے جی 295 سیکشن جو ہے۔ 295 سیکشن یہ کہتا ہے یوز آف derogatory remarks etc. in respect of Holy Prophet peace be upon him۔ کوئی ایسا جو ہے بے حرمتی والا توہین امیز ریمارکس دینا نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے بارے میں کوئی بندہ ایسے کوئی غلیظ حرکت کرتا ہے، کوئی توہین امیز ریمارکس دیتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ 295 لگے گی، اور اس کی سزائے موت ہے، عمر قید، جرمانہ یا دونوں، چاہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسپوکن ریٹن چاہے کسی بھی طرح سے کرتا ہے، تو اس پر جو ہے یہ سیکشن لگے گا، اور اس کو سزائے موت جو ہے یہ اس کی سزا ہے۔ سر تن سے جدا جو ہے کرنا اس کی سزا ہے، یہ بھی میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کیسے۔ اچھا جی، یہ جو 295 سیکشن ہے یہ اپلیکیبل جو ہے وہ نان مسلم پر ہوگا، مسلمان پر یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے وہ مسلمانوں پر نہیں ہے۔ بطور مسلمان یہ جو ہے اس سیکشن کا جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتا۔ بطور مسلمان جو ہے نعوذ باللہ کوئی ایسا جو کوئی شخص حرکت کرے گا تو وہ تو مرتد ہو جائے گا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو وہ مسلمان تو رہ ہی نہیں گیا۔ جب وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا، جب وہ مرتد ہو جائے گا، تب اس پر یہ سیکشن لگے گا اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے 2 کیس لاز جو ہیں وہ مختلف حوالوں سے ہیں، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کیوں یہ کہاں پر ڈسکس کیا گیا کہ یہ مسلمانوں پر اپلیکیبل نہیں ہے؟ یہ اسی PLD 2014 پشاور پیج 122 ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ مسلمان پر یہ جرم نہیں لگ سکتا اگر وہ مسلمان تو نہیں، اگر کوئی مسلمان ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ جب وہ مرتد ہو جائے گا تو اس پر حدود لاز جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں گے، اور حدود لاز میں سزا جو ہے مرتد کی گردن تن سے جدا کرنا، یہ اس کی سزا ہے جب کوئی بندہ مرتد ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ مسلمان پر اپلیکیبل نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ وہ مسلمان ہوگا ہی نہیں، وہ مرتد ہو جائے گا۔ جب وہ مرتد ہو جائے گا تو اس پر جو ہے وہ حدود لاز اٹریکٹ کریں گے، اور حدود لاز میں اس کی سزا جو ہے وہ سر تن سے جدا کرنا ہے، جس کے لیے 4 گواہ جو ہے اس 4 گواہان کے ذریعے جو ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا، جنہوں نے وہ موقع پر سارا کچھ دیکھا ہو۔ جس طرح مطلب شریعت میں حدود لاز میں جو ہے وہ ایویڈنس کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں، یا کسی بھی جو شہادت دینے والا ہے گواہ کی، تو اس کی جو خصوصیات ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اسلام کے مطابق، حدود لاز کے مطابق، تو اس کے مطابق 4 گواہ ہوں گے، اور وہ جرم اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مرتد ہو گیا ہے اور اس نے یہ حرکت کی ہے، تو اس کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ اس کے اسلام میں کہا گیا کہ یہ مسلمان پر تو اپلیکیبل ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں۔ آگے جو ہے وہ PLD 2002 ہے، لاہور پیج 587، PLD 2002 لاہور پیج 587۔ اگر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی مطلب کہ اوفینس لگتا ہے
اور مسلمان کوئی بندہ مسلمان ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا یا ایسے کوئی الفاظ نہیں بولے یا ایسا کوئی ایکٹ نہیں کیا، تو پھر جو ہے اس کو جو ہے اس پر اس کو حدود لا میں سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر تو وہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں ایسا کیا ہی نہیں، تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، وہ مرتد نہیں ہوا، تو اس پر حدود لا اٹریکٹ نہیں کرے گا۔ یہ PLD 2002 کہتی ہے۔ یہ 295C سیکشن ہے۔ بیسیکلی جو ہے یہ ایڈ کیا گیا سیکشن جو ہے 295C کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 111/1986، یہ تب اس کو جو ہے ایڈ کیا گیا تھا، کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 111/1986۔ یہ 295C ہم نے ڈیٹیل سے 2 کیس لا ڈسکس کر لیے کہ اس میں کیا ہے، اپلیکیبل ٹو مسلم نہیں ہے، مسلمان کیونکہ وہ رہے گا نہیں۔